قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ چین اور امریکہ کے مابین جس طرح بحر الکاہل کے ساؤتھ چائنا سمندر میں سرد جنگ جاری ہے، بالکل اسی طرح بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان محاذ خاصا گرم ہے۔ اس ایشو پر نہ صرف یورپی یونین بلکہ امریکہ اور عرب ممالک بشمول مصر ترکی کے خلاف یونان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، چونکہ دونوں سمندروں میں فی الوقت گیس اور تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور آئندہ مزید ایسی دریافتیں ہونے کی امید ہے۔ اس لیے سمندری حدود پر کنٹرول اور اس کے اقتصادی زون کی حد بندی کے فیصلے پر تقریباً دونوں علاقوں میں جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دوستو، آج کی یہ مختصر ویڈیو سن لیں جس سے آپ کو عالمی گریٹ گیم اور اس میں ترکی کا کردار کیا ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مشرق وسطیٰ کی حصہ بٹائی ہو رہی تھی تو مغربی طاقتوں نے ترکی کے بھی حصے بکھرے کر کے اس کا بر اعظم ایشیا والا حصہ یعنی اناطولیہ یونان کے حوالے کر دیا اور استنبول اور اس کے آس پاس کا یورپی حصہ برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اناطولیہ کا چارج لینے کے لیے مئی 1919 کو یونان کی فوجوں نے ازمیر کے ساحل میں اتر کر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف برطانوی فوجوں نے استنبول اور اس کے نواح میں فوجیں اتار دیں۔ مشرق وسطیٰ کے عرب علاقوں کے برعکس یہاں ترکوں نے سخت مزاحمت کی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک افواج نے 3 سال کے قلیل عرصے میں یونانی فوج کو شکست سے دوچار کر کے سرحدوں سے پرے دھکیل دیا۔ یونانی فوج کی حالت دیکھ کر برطانیہ نے خود ہی استنبول کو خالی کر دیا، چونکہ ترک افواج ایک طرح سے 1860 سے ہی مسلسل حالت جنگ میں تھیں۔ اسی لیے زمینی سرحدوں کا تعین کر کے اس نے امن اور سکون کی خاطر سمندری حدود اور آس پاس کے جزیروں کو ملکی حدود میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قبرص میں چونکہ یونانی اور ترک آبادی کا تناسب تقریباً برابر تھا، طے ہوا کہ اس جزیرے کو آزاد خطہ تسلیم کر کے ترکی اور یونان اس کے دفاع کی ضمانت دیں گے، مگر جولائی 1974 میں یونان کی شہ پر فوج نے صدر آرک بشپ مارکوس کی حکومت کا تختہ پلٹ کر یونان کے ساتھ الحاق کر کے ضم ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترکی نے چند روز تک اقوام متحدہ اور 1922 میں ہوئے معاہدے کی پاسداری کی یاد دہانی کراتے ہوئے اس کے ضامنوں کے دروازے کھٹکھٹائے، تو ترکی نے قبرص میں اپنی فوج اتار کر باضابطہ جنگ کا اعلان کر کے یونانی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ بس کیا تھا کہ عالمی طاقتیں حرکت میں آ گئیں اور 3 دن بعد ہی جنگ بندی ہو گئی۔ تب تک ترکی نے شمالی علاقے کو یونانی فوجوں سے خالی کروا دیا تھا۔ اس جنگ میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں نے ترک فوج کی مدد کی اور اس سے ترکی کو جنگ میں واضح برتری مل گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی ابھی تک اس مدد کے لیے پاکستان کا احسان مند ہے۔ خیر، قبرص کے 2 حصے ہو گئے، ترک اور یونانی قبرص۔ دونوں ملکوں نے ان حصوں کو خود مختاری دی اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو سلجھانے پر آمادگی ظاہر کی۔ جب سمندر کی تہہ میں تیل اور گیس کی دریافت شروع ہوئی تو 1982 میں اقوام متحدہ نے ایک کنونشن کے ذریعے یہ طے کیا کہ ساحلی ممالک اپنے ساحل سے 200 ناٹیکل مائلز یعنی 370 کلومیٹر کے ایریا کو خصوصی اقتصادی زون ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اس ایریا میں وہ تیل اور گیس نکال کر اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بڑے سمندروں کی حد تک تو یہ قانون قابل عمل ہے، مگر بحیرہ روم جیسے چھوٹے سمندروں جہاں اس کے آس پاس 22 ممالک اور لاتعداد جزیرے ہوں، یہ قانون اثر انداز ہوتا نظر نہیں آتا۔ یونان، مصر اور اسرائیل کا اصرار ہے کہ اقوام متحدہ کے کنونشن کو لاگو کر کے اقتصادی زون بانٹ لیے جائیں، کیونکہ بحیرہ روم کے مشرق میں لاتعداد جزیرے یونان کے قبضے میں ہیں۔ ایک جزیرہ میاس تو ترک ساحل ازمیر سے بس 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مگر یونان کے ساحل سے
570 کلومیٹر دور ہے۔ یونان کا کہنا ہے کہ اس کے اقتصادی زون کا تعین ان جزیروں کے ساحلوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ یونان کے اصلی ساحل سے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیل اور گیس سے مالا مال مشرقی بحیرہ روم میں ترکی سمندری حدود سے محروم ہو جائے گا، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا قانون چونکہ اس علاقے میں ناقابل عمل ہے، اس لیے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے ایسا حل نکالا جائے جس سے سبھی فریقین مطمئن ہوں۔ اگر یونان کی اس دلیل کو کہ اس کا اقتصادی زون جزیروں سے ماپا جائے کو مان لیا جائے تو دنیا میں شاید بیشتر ممالک سمندری حدود سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس ابھی بھی دنیا بھر میں پھیلے 44 جزیروں پر قابض ہیں۔ جنوبی امریکہ میں فاک لینڈ جزائر اور اسپین کی سرحد سے ملحق جبل الطارق جزیرہ برطانوی ساحل سے کوسوں دور پر اس کے قبضے میں ہیں۔ اگر برطانیہ ان جزائر کے لیے اقتصادی زون پر اصرار کرتا ہے تو یورپ میں اسپین اور جنوبی امریکہ میں کئی ممالک سمندری حدود سے محروم ہو جائیں گے۔ اس خطے میں سب سے پہلے اسرائیل نے لیوتھان کے مقام پر گیس کے وسیع ذخائر دریافت کیے۔ گو کہ 2010 میں غزہ کی ناکہ بندی اور پھر ساز و سامان لے جانے والے ایک ترک رضاکار تنظیم کے جہاز پر حملہ اور ہلاکتوں کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے، مگر اس دریافت شدہ گیس کو یورپ تک لے جانے کے لیے 2014 کے آس پاس اسرائیل نے ترکی سے رابطہ کر کے پائپ لائن بچھانے کے ایک منصوبے کی پیشکش کی۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر ترکی نے مسئلہ قبرص کو حل کروانے اور اس جزیرے کو دوبارہ متحد کروانے کے لیے دونوں حصوں کے حکمرانوں کی ملاقاتیں کروائیں۔ پائپ لائن اور قبرص کے مذاکرات ابھی جاری تھے کہ یونان نے جنوبی قبرص پر دباؤ ڈال کر متحد ہونے کے منصوبے سے الگ ہو کر پائپ لائن کے پروجیکٹ پر بھی پانی پھیر دیا۔ پھر ترکی کو الگ تھلگ کروانے کے لیے قاہرہ میں 7 ممالک یعنی اسرائیل، اٹلی، اردن، فلسطینی اتھارٹی، مصر اور بعد میں فرانس کو شامل کر کے یونان نے ایک ایسٹ میڈیٹرینین گیس فورم تشکیل دی۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان پائپ لائن کو سبوتاژ کرنے کے بعد یونان نے پھر خود اسرائیل سے پنگیں بڑھا کر اسی سال جنوری میں جنوبی قبرص کے راستے $7 بلین کی لاگت سے 1900 کلومیٹر طویل پائپ لائن منصوبے پر دستخط کیے۔ ایک اسرائیلی اسکالر آمیکا ناچمانی کے مطابق یونان کے ساتھ دوستی اسرائیل کو خاصی راس آئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یونان کے ساتھ فوجی مشقوں کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے روس کے S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کا توڑ کرنے اور اس کے کوڈ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ نیٹو ممالک ہونے کے باوجود یونان نے چند برس قبل روس سے S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم خرید لیا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ نے یونان کے ساتھ فوجی مشقوں سے فائدہ اٹھا کر شام میں موجود S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کر ایرانی ٹھکانوں پر بھی بمباری کی تھی۔ یونان کے اس رویے کے جواب میں ترکی نے لیبیا کے ساتھ مشترکہ اقتصادی زون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس سے پورا یورپی یونین اور امریکی کانگریس تلملا گئی۔ لیبیا کے ساحلوں میں بھی گیس اور تیل کی فراوانی ہے اور اگر ترکی اور لیبیا کے درمیان پائپ لائن بچھ جاتی ہے تو وہ خاصی کارآمد ہوگی، اور اسی وجہ سے اسرائیل اور یونان کی پائپ لائن سے ترسیل شدہ گیس شاید ہی کوئی خریدے گا۔ ترکی اور قبرص نے خطے میں اقتصادی زون پر اپنا حق جتانے کے لیے فی الحال 3 اقدامات کیے ہیں، جن میں فوجی ایکشن، خطے میں غیر ملکی گیس تلاش کرنے والے جہازوں کی آمد پر پابندی اور اس علاقے میں دیگر طاقتوں کی مداخلت کروانا ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کی بحریہ نے حال ہی میں ایک اطالوی جہاز کو جو گیس تلاش کرنے میں سرگرداں تھا واپس کر دیا۔ دی آئل اور گیس جرنل کی ایڈیٹر سوزیجن کارلسن کے مطابق ترکی کو درکنار کرتے ہوئے کوئی بھی گیس منصوبہ اس خطے میں قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ قبرص کے راستے اگر یورپ اسرائیل سے گیس بھی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا مختصر اور کم قیمت والا روٹ ترکی کے پاس ہی ہے۔ مشرقی بحیرہ روم میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے 5% گیس کے ذخائر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں یونان اور ترکی کے مابین کشیدگی کا کیا انجام ہوگا، مگر ساؤتھ چائنا سمندر میں جس طرح کی سرد جنگ جاری ہے، اس سے لگتا ہے چین دنیا میں ایک نئے بلاک کو تشکیل دینے کی کوشش میں ہے، جس کا محور یورپ میں ترکی ہو سکتا ہے۔ خیر، عالمی گریڈ گیم شروع ہو چکی ہے، بس انتظار ہے
کہ امریکی انتخابات کے بعد اونٹ کس کڑوٹ بیٹھے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔